ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیریز کا پارٹ 9 ہے اور آج ہم سجدے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سجدہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا مقصد ہے، نماز کی روح ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، پیشانی جو انسان کا ہائیسٹ باڈی پارٹ ہے اور انسان کی عزت اور وقار کی نشانی سمجھا جاتا ہے پیشانی کو، اس کو زمین پر رکھنا اس بات کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد ہیں، اس کے غلام ہیں، ہم کمتر ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اور جس وقت زمین پر بندہ اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو practical demonstration and the verbally saying، زبان سے اقرار کرنا اور جسم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، یہ ہے سجدہ۔ اب دیکھیے کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ دنیا میں جو پہلی عبادت کا حکم دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ ہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سجدے کی تسبیح ہمیں سب کو پتہ ہے الحمدللہ، کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی نہیں اعلی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اس تسبیح کو 3 دفعہ کہیں گے کم از کم، لیکن 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ، جتنی مرتبہ چاہیں اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اعلیٰ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، تو اس حکم کو ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس حکم کو ہم اپنے سجدوں میں پورا کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ روایت ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور سنن دارمی میں۔ اب ہم نے کہا تھا کہ ایک موقع کی ایک سے زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، تو سجدے کی دوسری دعا جو ہم آج یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد کیسے گناہ، اس کی ڈیٹیل، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے، اولہ و آخرہ، پہلے اور بعد کے، یعنی جو گناہ میں نے پہلے کیے ہیں اور جو گناہ میں نے بعد میں کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ اعلانیتہ و سرہ، وہ گناہ جو میں نے ظاہراً کیے ہیں، سب کے سامنے کیے ہیں، وسرہ، اور وہ جو میں نے چھپ کر کیے ہیں، پوشیدہ کیے ہیں، تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم
सलाम फेरने के बाद दुआ मांगते हैं, लेकिन सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सजदों में खूब दुआ मांगो। ठीक है, तो रिवायत क्या है, हजरत अबू हुरैरा की है, और ये रिवायत भी हमें सही मुस्लिम में मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब किस वक्त होता है, जब वो सजदे की हालत में हो। फअक्सिरू दुआ, फअक्सिरू दुआ, बस दुआ की कसरत करो, बहुत ज्यादा दुआओं को मांगो। तो इसका मतलब क्या है कि सजदों को लंबा करना चाहिए, और हमारे दिल में जो भी दुआएं हैं वो हम हालत सजदा में मांगे। अब कौन से सजदों में हम दुआएं मांग सकते हैं? फराइज में मांग सकते हैं, सुन्नतों में मांग सकते हैं, और नफिल में। हर नमाज में सजदों को लंबा कीजिए, तवील कीजिए, और दिल की जो दुआ है वो मांगिए, क्योंकि इस वक्त बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अब बेहतर तरीका ये है कि कौन सी दुआएं मांगे, वो दुआएं मांगे जो हमें कुरान में मिली हैं और जो हमें हदीस में मिली हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।